السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ گوجرانوالا ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام فنانس ایکٹ 2022 پر سیمینار کا انعقاد گوجرانوالے کے مقامی ہوٹل میں کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی وفاقی ٹیکس مہوتسو کے ایڈوائزر عبدالرحمان ڈوگر اور اسپیکر محمد اویس FCA کونسل ممبر آئی کیپ تھے۔ سیمینار سے پہلے انور عباس انور صدر گوجرانوالا ٹیکس بار کی والدہ کی وفات پر شرکاء اور حاضرین محفل نے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا وہ سارے انور عباس انور کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ انور عباس انور کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، آمین۔ انور عباس انور کی جگہ سابق صدر گوجرانوالا ٹیکس بار تبارک حسین نے فرائض سر انجام دیے۔ اس موقع پر پاکستان ٹیکس ایڈوائزر ایسوسی ایشن کے صدر میاں عبدالغفار، پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر گوجرانوالا عابد حفیظ عابد، نثار شیخ ایڈووکیٹ، سینئر ممبر حفص آباد حاجی صدیق بھٹی، گوجرانوالا ٹیکس بار کے نائب صدر عمر جاوید سمیت ٹیکس بار ممبران کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض نعیم ایوب جنرل سیکرٹری گوجرانوالا ٹیکس بار نے ادا کیے۔ تلاوت کریم پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقررین نے مختصر خطاب کیے۔ میں آج کی اس تقریب میں تشریف لانے والے ہمارے آج کے جو چیف گیسٹ ہیں عبدالرحمان ڈوگر صاحب، ہی از ایڈوائزر ٹو FTO۔ میں جناب گوجرانوالا ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی طرف سے نہ صرف کیبنٹ کی طرف سے بلکہ پوری رجیم کی طرف سے ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ بار سے، گوجرانوالا ٹیکس بار سے اور گوجرانوالا سے یا گوجرانوالا کے باہر سے جہاں سے بھی کوئی دوست تشریف لائے ہیں، ان سب کو آج کی اس تقریب میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور اس ویلکم کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی ایک عرض کرتا چلوں گا کہ انور عباس انور صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں گوجرانوالا ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے، ان کی والدہ جو ہیں وہ خاصی علالت کا دور گزارنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ہم لوگ یقین کیجئے کہ انور صاحب کے بہت سارے ہم لوگ ایسے وٹنس ہوں گے کہ جو روز محشر میرا خیال ہے اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اس شخص نے اپنی ماں کی جتنی خدمت کی ہے، کم خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی اتنی خدمت کر پاتے ہیں۔ اس سال میں جو بجٹ آیا ہے، میں اپنے حوالے سے مطلب پاکستان ٹیکس بار کے حوالے سے جو ہم نے کچھ اس پہ انالیسس کیا اور کچھ ہم نے انپٹس جو ہیں وہ گورنمنٹس کو دیں، کچھ کو ایکسیپٹ کیا گیا اور کچھ کو نہیں کیا گیا، تو اوورآل جو ٹیکس کا ریونیو جو ہے وہ 7,004 ارب روپے کی جو ایکسپیکٹڈ کلیکشن ہے وہ FPR کو دی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کرنی ہے۔ ان میں 2,000 روپیہ نان ٹیکس ریونیو ہے اور ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ 9,004 ارب کی کلیکشن ہونی ہے۔ اب 7,004 ارب کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ظاہر ہے اگر 6,100 ارب تک اس سال FPR پہنچ گیا ہے، جو کہ بڑی ایک اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں ٹیکس کلیکشن میں، تو 7,000 ارب تک بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو 2,000 ارب کی نان ٹیکس ریونیو ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سے پیسے ہیں اور کیسے کلیکٹ ہونے ہیں۔ اچھا، اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بڑا زرخیز ہے، ہمارے ملک کے لوگوں میں بڑی صلاحیتیں ہیں، ہم بہت سارا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے ساری زندگی سنی ہیں، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑے کام کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بھی سرکاری ادارہ ہے ہمارا، جو ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے، وہ سارے خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو اب یہ سارے ادارے جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی چیزوں کو اور لوگ پیسے دیتے ہیں، تو وہ بھی خسارے میں ہیں۔ تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری ریونیو کی لیکیج کدھر سے ہے اور کیوں ہے، اور یہ سارا خساروں کا بوجھ جو ہے وہ آپ
بجٹ کے شارٹ فال کی صورت میں آپ کے ڈالر کی پرائس کی ہائیک کی صورت میں یا ادروائز پرائسز ہائیک کی صورت میں آپ یہ قوم برداشت کر رہی ہے؟ یہ جو سیمینار ہوتے ہیں اس میں مین چیز ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ سیکھے، نالج شیئر کرے، ایکسچینج کرے، تو مین مقصد تو یہی ہے. تو اس میں تمام جونیئر سینئر کا شکریہ جو آئے ہیں. تو جو محمد عبید صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ اسپیکر اتنے زبردست ہیں کہ جو IMF وغیرہ ہے وہ الحمدللہ ان کو بھی لیکچر دیتے ہیں، ان کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں. یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ جب بھی کبھی IMF کا وفد وغیرہ لاہور میں یا PC وغیرہ میں آتا ہے تو وہ ہمیں بھی وہاں انوائٹ کرتے ہیں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان سے ضرور لرن کریں گے. اس کے ساتھ عبد حفیظ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. جونیئر جو ہے ہمارا سرمایہ ہے. آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی گائیڈ لائن لینی ہو، کوئی ہیلپ لینی ہو تو اس میں ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ہمارا ریلیشن شپ تھا بار کے ساتھ اور محکمے کے ساتھ بھی، کیونکہ بیسیکلی ٹیکس کلیکشن تو ہر ملک کی ضرورت ہے. جس طرح بھی اسی بھی بات ہوئی ٹیکس کلیکشن پہ، لیکن اس میں ہمارے دوست جو محکمے کے بعض اوقات کوئی زیادتیاں کر دیتے ہیں، قانون سے ہٹ جاتے ہیں، جس کو میں ایڈمنسٹریشن ہم کہتے ہیں، ان کو چیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ ڈیوٹی میری یہاں لگی ہے گجرانوالہ میں. کوشش کروں گا میں کہ آپ دوستوں کے تعاون سے اس اپنی ڈیوٹی کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو میں انجام دوں. اس کے لیے مجھے آپ دوستوں کا تعاون درکار ہوگا اور امید ہے کہ آپ یہ تعاون مجھے ایکسٹینڈ کریں گے، کیونکہ اسی میں ملک کی بہتری ہے، ہماری بہتری ہے اور ایک اچھا ایٹماسفیئر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ٹیکس گزار اور وکلاء کے درمیان رہے گا. ہم بیسیکلی جو ایڈوائزر FT جو ادارہ ہے یہ ہم ایک برج کا کام کرتے ہیں کہ جہاں غلط فہمیاں ہوتی ہیں یا جان بوجھ کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس میں ہم ایکشن بھی لیتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں محکمے کو. وہ سارا قانون آپ کو ہی پتہ ہے، وہ موقع نہیں اس کا میں ذکر کروں، وہ پروسیجر آپ لوگ جانتے ہیں. تو میری طرف سے ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کا شکریہ. باقی میرا دفتر جو ہے وہ 24/7 اوپن ہے. جب آنا چاہیں، جب کمپلینٹ کرنا چاہیں، فارمل انفارمل، تو میں حاضر ہوں. تو جو بھی ہمیں قانون اجازت دیتا ہے ود ان لا رہتے ہوئے، جہاں 19-20 کا فرق ہوگا ہمارا ٹلٹ جو ہے وہ آپ کی طرف ہوگا، جہاں ہم کر سکتے ہیں قانون میں رہتے ہوئے بھی. اسپیکر محمد اویس FCA نے فنانس ایکٹ 2022 پر مکمل بریفنگ دی اور سوالوں کے جوابات دیے. ہمارا جو بجٹ ابھی جو آج کا ٹاپک ہے وہ فائنانس ایکٹ کی جو چینجز ہیں اس کے اندر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. جو مین کی چینجز آئی ہیں اس ٹاپک کو ہم لے کے آئیں گے. ہم سب لوگ جو ٹیکس پریکٹس کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اینول بجٹ آتا ہے، بجٹ کے اندر لا میں چینجز آتی ہیں، ہم ان کو لے کے چلتے ہیں اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کبھی کوارٹر کے بعد کوئی چینج آ رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی سپلیمنٹری ایکٹ آ رہا ہے، بیچ میں منی بجٹ آ رہا ہے، وہ چیزیں آ رہی ہیں. تو چیزیں تھوڑا سا وہ جو بجٹ کی اب آپ کہہ لیں کہ وہ جو ایک اینول چینج ہوتی تھی وہ اب شاید پیریوڈیکل چینجز میں کنورٹ ہو چکا ہے. اور ابھی بھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ پتہ نہیں فائنل ہوگا یا کتنے عرصے کے بعد ایک دوبارہ پھر چینجز آ رہی ہوگی. اگر ہم سب لوگوں نے ایویلیویٹ کیا ہو جو بیسک یعنی چیز، ایک تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. ملک کے حالات جو بھی یعنی وہ پولیٹیکل لحاظ سے تو جو انسرٹینٹی ہے سو ہے وہ علیحدہ ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ ملک کی اچھی نہیں ہے. یعنی اگر آپ ٹوٹل یہ ریونیو ٹارگٹس کو بھی صرف آپ دیکھیں، ایویلیویٹ کریں کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا وہ 7 ٹریلین کا بجٹ ہے ٹوٹل کے، جو آپ کی جو کلیکشن ٹیکسز سے جو کلیکشن آ رہی ہے، اگر آپ اس کا نمبر جو گورنمنٹ نے دیا ہے وہ 7 ٹریلین کا دیا ہوا ہے. اور اس کی سپینڈنگ سائڈ کو دیکھیں، یعنی ہم سب ظاہر اکاؤنٹس کو سمجھتے ہیں، ہم ڈیبٹ کریڈٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دونوں سائڈوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیٹ سروسنگ جو صرف یعنی جو مارک اپ کی پیمنٹ ہم کرتے ہیں
وہ 5.5 ٹریلین سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد جو آپ کا سیکنڈ جو فگر نمبر بڑا آتا ہے وہ آپ کا ڈیفنس بجٹ آتا ہے جو 1.5 ٹریلین سے زیادہ. اگر آپ یہ دو نمبر پورے کر دیں تو آپ کی ٹیکس کلیکشن پوری ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ملک کیسے چلانا ہے, کیا کرنا ہے, ظاہر ہے پھر آپ کو نئے قرضے لینے ہیں تو پھر آپ کا ڈیٹ برڈن بڑھتا جائے گا. اور وہ سارا ایک ایسا سائیکل میں ہم لوگ پھنس چکے ہوئے ہیں کہ جس میں ہمارے لیے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل نظر آتا جا رہا ہے. آخر میں مہمانوں میں شیر تقسیم کی گئی. نعیم ایوب, میاں عبدالغفار, تبارک حسین, عابد حفیظ عابد نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا.